کیا چیز ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ یعنی بارش کو رحمت بتایا اور رحمت جو ہے اس سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. تو اب یہ مطر بارش آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے خضر علیہ السلام کو اپنے پاس سے رحمت دی تھی. تو خضر تو ضرور زندہ تھے لیکن وہ رحمت کے لیے تو یہ نہیں ہے کوئی شک. رحیم کے لیے اگر آپ کہیں تو ہو سکتا ہے کہ رحیم جو ہے صاحب رحمت جو ہے وہ حیات ہو. آپ سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں کہ وہ ایک ہی اصول ٹوٹنے سے سب کمزور ہو گئے. رحمت کے تو یہ معنی ہے کہ یہ سارے منفعت کا پہنچانا. اب پہلے آپ اس مضمون سے کے سننے سے قبل پہلے تو آپ آؤز 3 دفعہ پڑھیں تاکہ شیطان کی شیطنت اور اس کی شر سے بچیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. جس کو بھی وسوسہ پیدا ہو شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کے واسطے تعارف کرنا چاہیے اور آؤز پڑھنا چاہیے، کیونکہ بغیر خدا کی مدد کے شیطان کا اثر نہیں ہٹنے اور اس قسم کے وساوس پیدا ہوں گے کہ جو پریشان کن ہوں گے. اب ایک تو شبہ ایسا ہوتا ہے، ایک اصولی بات پہلے میں آپ کو سمجھا دوں. ایک تو ایسا شبہ ہوتا ہے جو کسی قرینے سے پیدا ہوا کرتا ہے. یہ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی. جیسے کہ ایک رسی ہے، اندھیرے کا ٹائم ہے اور کسی کھوٹی پہ لٹکی ہوئی ہے یا کہیں پرے کو ہے ذرا دور نظر سے اندھیرے کے وقت میں، تو ضعیف البصر کو اس کی حرکت ہلتی ہوئی سانپ کی سی معلوم ہوتی ہے. تو یہاں وہ قرینہ آپ سمجھ گئے. دور سے اکثر اندھیرے میں متحرک چیز جانور معلوم ہونے لگتی ہے، کچھ درندہ معلوم ہونے لگتا ہے، کچھ معلوم ہونے لگتا ہے. تو یہ اس قسم کے مشابہتیں ہوا کرتی ہیں کہ وہاں قرینے ہوا کرتے ہیں. کچھ ان قرینوں کی وجہ سے وہ چیز جو ہے اس سے کس مشابہ ہو کر اور ڈراؤنی یا اچھی معلوم ہونے لگتی ہے. اور ایک ایسی صورت ہوتی ہے کہ نہیں کوئی قرینہ نہیں ہوا کرتا، کوئی قرینہ نہیں ہوتا، بغیر قرینے کے ایک شک یا شبہ یا وسوسہ پیدا ہوتا. بس یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں. تو جہاں بغیر قرینے کے ہوتا ہے وہ کمزوری کی وجہ سے ہوا کرتا ہے. کمزوری جو ہے وہ شبے میں ڈال دیتی ہے. جیسے اکثر بڑھیاؤں کو دیکھا آپ نے، چھوٹی لڑکیاں ہوتی ہیں جوان، وہ سوئی پہ رو لیتی ہیں اور سوئی پہ رو کے قریب روک دیتی ہیں. تو کہتی یہ رکھی ہے اماں نانی فلاں فلاں، یہ رکھی ہے لے لو. تو وہ یہی کہتی رہتی ہے کہاں ہے اور نظر نہیں آتا، لیکن رکھی میں ضرور ہوتی ہے. یا اکثر 29 تاریخ کا چاند جو ہوتا ہے لوگ دیکھ لیتے ہیں جوان آدمی کو، کمزور بسر کا آدمی پوچھتا ہے کہ چاند ہو گیا، وہاں ہو گیا اور کہاں ہے. تو دیکھو وہ سامنے چیل ہو گئی ہے، وہ درخت کے سامنے وہ کھمبا لگا ہوا ہے بتاتے ہیں، لیکن وہ دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہاں کرتا رہتا ہے کہ کہاں اس کو نظر نہیں آتا. اب بھی سمجھ آ گیا نا؟ تو جو قرینہ جو شبہ قرینے سے پیدا ہوتا ہے وہ تو قرینے کے اندر جو خرابی ہے اس کو دور کر دینے سے وہ حل ہو جایا کرتا ہے. کلیہ فائدہ یاد رکھیے. اور جو بغیر قرینے کے شبہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے سوائے قوت پہنچانے کے
کہ قوت باصرہ میں یا قوت دراکہ میں قوت پہنچائی جائے اور بغیر قوت پہنچائے وہ کبھی نہیں سمجھ میں آنے کا. تو عقل کی کمزوری سے جو شبہ پیدا ہوئے ہیں ان کا علاج تو ہے عقل کو قوت دینا، اور قرینے سے جو شبہ پیدا ہوئے ہیں وہ قرینے کے اندر جو خرابی ہے اس کا نکال دینا ہے. سمجھ آ گیا نا؟ جیسے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی ایک چیز ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، دیکھا ہے کوئی کو بیسن کی بنائی جاتی ہے پتلی، تو یہ جب وہ پتلی اور رقیق ہوتی ہے یہ عام کا رس جب پیالے میں نکال لیا جاتا ہے تو یہ بچے کے دست کے مشابہ ہو جائے کتنا. سمجھ آ گیا نا آپ کی؟ یہ نہیں کہ جو کمزور اعصاب کے لوگ ہیں یا نفیس المزاج لوگ ہیں وہ آم کا رس نکلا ہوا یا کڑھی نہیں کھاتے کہ وہ شبہ ہو جاتا ہے ان کو نجاست سے اور طبیعت ان کی کراہت کرنے لگتی ہے. تو وہ قرینہ وہاں موجود تھا، اس قرینے اس کا علاج تو یہ ہے کہ اس کے اندر بدبو ہے، اس کے اندر خوشبو ہے. سمجھ میں آیا نا آپ کے؟ نجاست میں یعنی دست میں تو بدبو ہوتی ہے اور اس میں خوشبو ہوتی ہے، تو وہ خوشبو جو ہے خوشبو اس قرینے کے اندر جو خرابی تھی بدبو کی وہ خوشبو سے بدل جایا کرتی ہے اور اس کا علاج کر دیا جاتا ہے کہ بھئی اس میں خوشبو ہے، اس سے کراہت نہ کرو، اور خوشبو ذریعہ بنتی ہے اس کے قبول کر لینے کا. یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس چیز کی بنا پر یہ کراہت ہوئی ہے، وہ بیلے میں اور سیلان میں اور رنگ میں بری چیز کے مشابہ ہو گیا اور بری چیز کی مشابہت کی بنا پر وہ چھوڑ دیا گیا. تمام جہان میں جتنے بھی نقائص ہیں وہ اسی اصول کے اندر ہیں اور بہت عمدہ چیز ہے، بہت باریک بات ہے اور بہت صاف بات ہے. دونوں خوبیاں ہیں اس کے اندر. یہ جتنے بھی شبہ انسان کو پیدا ہو، خواہ حکیم ہو یا جاہل ہو یا متوسط درجے کا عالم ہو یا محقق ہو، جسے بھی شبہ لگے گا انہی دو صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہوگی. خیال میں آ گیا نا آپ؟ اور دونوں کا میں نے آپ کو علاج بتا دیا کہ اس کا علاج تو یہ ہے کہ قرینے کے اندر جو خصوصیت ہے اور اس قرینے میں جو خرابی ہے اس کا اظہار کیا جائے اور اس کی خوبی کا اظہار کر کے مقابلہ کر کے فرق کر دیا جائے. آگے نا آپ کے خیال میں؟ اور اگر بغیر قرینے کے شبہ پیدا ہوا ہے تو وہ کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کی قوت پہنچانے کے، تانیت کی ضرورت. تو یہ جتنی بھی خرابیاں ہوئی ہیں عموماً جو بغیر قرینے کے شبہ پیدا ہوئے ہیں یہ صرف عقل کی کمزوری سے پیدا ہوئے ہیں. اور عقل کی کمزوری کا جو سب سے قوی ذریعہ ہے اور سبب ہے اور باعث ہے جس کی وجہ سے عقل انسان کی کمزور ہو جاتی ہے، اسے آپ لکھ لو، یاد کر لو، نسلن بعد نسلن کام آئے گا. وہ صرف ایک ہی سبب ہے جو 16.5 آنے، یہ اس سے بھی زیادہ تقریباً کلی. وہ ذرا خفیف سا فرق ہے جو کسی وقت میں اسے ابھی یا آگے بتا دوں گا. پورا اس کا سبب حب دنیا ہے. دنیا کی محبت اور دنیا کا دل سے لگاؤ جو ہے یہ عقل کو بالکل کمزور کر دیتا ہے. اس کے ساتھ پھر کوئی چیز کارگر نہیں. جس شخص کا دل دنیا سے لگ چکا ہے اس کو بہت مشکل سے عقل آئے گی. ذہن بیٹھ گیا نا آپ کے؟ یہ نہیں. عقل کی کمزوری اور بیماری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے دنیا کے علاقے سے، غیر جنس کے علاقے سے. جیسے مٹی لگتے لگتے ٹخنے پر یا پاؤں پر کرن سا بن جاتا ہے، پھر آخر میں وہ غدود بن جاتا ہے. دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں. اور پھر وہ پھوڑا بن کے اور پیپ لہو کی شکل میں بن جایا کرتا. تو شروع میں مٹی ہوتی ہے، پھر وہ خارش سی ہوتی ہے، پھر وہ پھٹ کے شق ہو جاتے ہیں اور پھر وہ زخم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. تو وہ اصل میں غیر جنس کی صحبت ہے. تو چونکہ دنیا بالکل روح کے غیر جنس ہے اور بالکل مخالف ہے روح کی طبیعت کے، جب دل اس سے لگ جائے گا غیر جنس سے تو وہ تمام قدرتیں دنیا کی اس پر آ جائیں گی اور بالآخر وہ اس کا پھوڑا بنا کے اور اس کو زخم کر کے اور اصالت سے کھو دیں گی. ذہن بیٹھ گیا نا آپ کے؟
अच्छी तरह से समझ में आ गया ना? अच्छी तरह तुम समझ गए ना? जैसे कुरन बन जाता है, कुरन जख्म का। अब उसकी दो सूरतें होती हैं। अगर आप वो खुरन पक गया और पक के खुश्क हो गया, समझ में आ रहा है आपकी? एक हिस्ट्री मिसाल से आपकी समझ में आ जाएगा। जब वो पक जाता है, पकने से मेरी मुराद ये नहीं है लहू वगैरह नहीं, पकने से मुराद पुख्ता हो जाता है कुरन, और पुख्ता होने के बाद वो खुश्क हो जाया करता है, तो वो भी ऐसी सूरत इख्तियार कर लेता है कि बहुत आसानी से अगर आप उठेंगे तो उखड़ जाएगा और एक हल्का सा निशान छोड़ जाएगा, बल्कि कुछ न कुछ उसके अंदर आपको आराम सा महसूस होगा और सलसलाहट सी होगी। और अगर वो कच्चा है और उसको उखेड़ दिया तो वो लहू दे जाएगा और तकलीफ और सोजिश पैदा कर देगा। ज़िंदगी ये ना ये नहीं। तो इसी तरह से रूह पर ये हुब्ब दुनिया का खुरन जब जम जाता है, अगर ये खुश्क हो जाए, खुश्क होने के माने ये है कि अब बेताल्लुक हो गया बदन से, इसका कुछ इलाका बाकी नहीं रहा, खाली जमा हुआ है, तो हल्के से इशारे से ये उखड़ जाएगा और उखड़ने के बाद जल्द साफ हो जाएगी। और अगर लगाव बाकी है और फिर से उखेड़ा गया तो खून दे जाएगा। तो अब क्योंकि दिल का लगाव अगर दुनिया से बाकी है, अब अगर उसे खींचा जाए और जुदा किया जाए तो दुख होगा, परेशानी होगी, तकलीफ होगी, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैं समझता हूँ कि सारे इल्म इसके अंदर आ गया। बहुत ही बढ़िया मिसाल है और बहुत अच्छी है, बशर्ते कि समझ में आ गई। मेरे ख्याल से आपने ख्याल कर लिया, बहुत साफ चीज। हर वक्त आप देखते हैं, मैं भी करता रहता हूँ अक्सर, और हर शख्स पर ऐसे वाक़यात गुजर जाते हैं कि जब वो खुश्क हो जाता है तो फिर उसको बहुत आसानी से इशारे से उखाड़ देते हैं तो आराम मालूम होता है, सलसलाहट होती है। और अगर कच्चे वो फेरते हैं तो उसमें से खून निकलने लगता है और जलजलाहट होने लगती है। ज़हन बैठ गया ना आपके? तो अगर आप उसे उखेड़ा जाएगा आपके दिल पर से या किसी के दिल पर से, जबकि ताल्लुक है अभी बाकी उससे, गैर जिन्स से ताल्लुक है ना अभी बाकी, बदन के तो वो गैर जिन्स है ना खुरन है, और उससे ताल्लुक बाकी है। अब जो खींचोगे तो उससे रूह को तकलीफ होगी। ज़हन बैठ गया ना आप? जिस तरह बदन को तकलीफ होती है, और जो बेताल्लुक हो गया तो फिर जो उसे खिरचोगे तो वो आराम मालूम होगा। तो ये सारा बदन ही फिर आखिर में जाने के बाद खुरन बन जाएगा, जो बिल्कुल खुरन की तरफ से अलग से उखड़ जाएगा मौत के वक्त, और बिल्कुल किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने की, और बल्कि आसाइश और राहत और सुरूर और मुसर्रत होगी। दिन बैठ गया ना आप कैसे? तो अक्ल को अगर आप दुरुस्त करना चाहते हैं तब तो जिस कदर भी हो सके, जिस कीमत पर भी हो सके, या जितना भी हो सके, दिल को दुनिया की मोहब्बत से हटाएं, अक्ल बिल्कुल सही हो जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और पूछते रहेंगे, आज एक बात सवाल पूछेंगे, कल दूसरा पूछेंगे, जवाब दर जवाब, सवाल दर सवाल, कभी भी दिल में इत्मीनान पैदा नहीं होने का, और शांति और सुकून और राहत और इत्मीनान कभी नहीं होने का। अक्ल में कभी भी सलाहियत नहीं पैदा होने की। तो ये मैंने आपको उसकी तदबीर बताई, ये मरज है और उसका इलाज ये है जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। ख्याल आ गया ना? अब अगर दलील की तकरीर हो तो खैर मैं बयान करता ही हूँ आपके सामने थोड़ी देर में, 2-4 मिनट के बाद। बाकी मैंने उसूली चीज समझा दी जो जी दुनिया के क्या दुनिया के लफ्ज दुनिया लफ्ज दुनिया जो है ये लफ्ज अदना का मुअन्नस है। लफ्ज दुनिया जैसे उलिया आला का मुअन्नस है। आला अफल तफजील है। अफल तफजील ज्यादती के माना में, ज्यादा ऊंचा आला, अदना ज्यादा कमतर, और दुनिया उसका मुअन्नस, और तानीस तस्कीर से भी घटिया होती है। तो दुनिया बहुत ही घटिया चीज, यानी उससे घटिया कोई और शय न हो, उसी शय का नाम दुनिया। ये तो लफ्ज के माना हुआ, और हकीकत क्या है उसकी दुनिया की? ये तो घटिया से घटिया चीज हुई ना, सबसे घटिया चीज। तो अब मौजूदात में और कायनात में जितनी भी चीजें हैं ये सब की सब मसनूई हैं, सब खुदा की सनत से ये पैदा हुई हैं।
اگر آپ ان کے لیے کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، تو یہ کل کائنات جو ہے، کل کی کل کائنات مرتبہ وجود میں دنیا ہے. خالق کائنات جو ہے وہ اعلیٰ ہے اور اس کا فعل جو ہے وہ علیٰ ہے، اور یہ جو مفعول ہے، جو چیزیں اس نے بنائی ہیں، یہ دنیا ہے. سمجھا جناب؟ کل کائنات جو ہے مرتبہ وجود میں دنیا ہے. دل کا اس سے علاقہ ہو جانا، اس علاقے کے لیے پھر یہ لوگ مستعمل ہونے لگا. آگے آپ کے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں فی نفس ہی اصل میں دنیا ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں پھر آنے کے بعد دل کا ان سے لگاؤ، یہ دنیا، کیونکہ دل جو ہے وہ کائنات میں افضل ترین چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صنعتیں ہیں اس میں سب سے بڑی صنعت نفس انسانی ہے. اس سے بہتر کوئی موجود اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. سب سے بڑی چیز ہے یہ، اور جتنی چیزیں ہیں سب اس سے گھٹیا ہیں. تو بڑھیا کی توجہ کا گھٹیا کی طرف ہو جانا، بس یہی دنیا ہے. بڑھیا کو تو چاہیے یہ تھا کہ اس سے جو بڑھیا ہے اس کی طرف وہ متوجہ ہوتا، اور اس سے بڑھیا اس کا رب ہے اور کوئی شے نہیں ہے. تو دل کا اپنے رب کی طرف رجحان اور دھیان ہونا، یہ تو علیٰ ہے اور اعلیٰ. اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام معرفت، حقیقت، جو چاہے نام رکھے. اور دل کا غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اس توجہ کا نام دنیا. آپ کی سمجھ آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ لفظ کے یہ معنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لفظ ادنا کی مؤنث ہے دنیا، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ یہ اس لفظ مستعمل ہوا کائنات میں، موجودات میں، اور موجودات میں اشرف ترین موجود جو تھا وہ انسان کا نفس اور روح تھی. اور اس روح کی پھر توجہ ہوئی غیر کی طرف، جو اس سے تمام اشیاء ادنا تھی، ادنا کی طرف متوجہ ہونے کا نام پہ دنیا رکھا گیا. بس تو یہ چیزیں فی نفس سے جو کی تو رہی، ان کی طرف التفات جو ہے یہ ذہن میں بیٹھ گئے. خیال میں کہ نا اچھی طرح سے. اب یہاں تین چیزیں ہیں، ایک تو ہے حاجت، اور ایک ہے ضرورت، اور ایک ہے محبت. یہ تین لفظوں کے معنی سمجھ لیں آپ. حاجت، ضرورت تو اس شے کو کہتے ہیں کہ جس شے کی ضرورت ہے اگر وہ شے نہ ہو تو صاحب ضرورت ہلاک ہو جائے، فنا ہو جائے. سمجھ آ گیا؟ آپ کے خیال میں بات آئی یا نہیں؟ ضرورت کیا ہے؟ جیسے کھانا ہے، کھانے کی ضرورت ہے، اگر کھانا نہ ملے تو آدمی مر جائے گا. پانی کی ضرورت ہے، پانی نہ ملے تو آدمی مر جائے گا. تو یہ علاقہ اور یہ طلب جو ہے پانی کی اور کھانے کی، یہ طلب اس قسم کی ہے کہ اسی طلب کا نام ضرورت ہے. ویسے لفظ کے معنی ہے ضرورت کے جدا نہ ہو سکنا. جو شے جدا نہ ہو سکے، ممتنع ہو، ناممکن ہو اس کا جدا ہونا، وہ اس نسبت کا نام ضرورت ہے. اس سے جدائی نہیں ہو سکتی کھانے سے اور پینے سے. سمجھ آ گیا نا؟ یہ کسی ٹکڑے زمین سے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. حیز و مکان ضرور ہونا چاہیے، اور زمین ہو یا زمین کے قائم مقام، ریل ہو یا ہوائی جہاز ہو یا کشتی ہو، کوئی چیز ہو جس پہ کہ وہ رکھا جائے. ظرف بغیر ظرف کے ٹھہر نہیں سکتا. ایک حاجت ہے جیسے لباس یا جیسے نکاح، یہ زمین سے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. حیز و مکان ضرور ہونا چاہیے، اور زمین ہو یا زمین کے قائم مقام، ریل ہو یا ہوائی جہاز ہو یا کشتی ہو، کوئی چیز ہو جس پہ کہ وہ رکھا جائے. ظرف بغیر ظرف کے ٹھہر نہیں سکتا. ایک حاجت ہے جیسے لباس یا جیسے نکاح کہ اس کی حاجت ہے، اس کے بغیر تکلیف پائے گا، ناقص رہے گا، فنا نہیں ہونے کا. سمجھ آ گیا نا؟ دکھ ہوگا اگر نہیں ملے. یہ حاجت
تو جس شے کی حاجت ہوتی ہے تو محتاج اللہ کے نہ ملنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے، جس شے کی ضرورت ہے اس شے کے نہ ملنے سے وہ ہلاک ہو جاتا. سمجھا کہ نہ؟ تو ان دونوں چیزوں کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. تو یہاں کی جتنی دنیا کی چیزیں اگر وہ حاجت اور ضرورت میں شامل ہیں تو ان کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. وہ توجہ جو ہے وہ دنیا نہیں ہے. اگر کوئی بھوک کے وقت کھانا کھائے گا تو یہ دنیا نہیں ہے. اگر ننگے ہونے کے وقت لباس پہن لے گا تو یہ دنیا نہیں ہے. اگر کوئی باجر آدمی شادی کر لے گا تو یہ دنیا نہیں ہے. ذہن بیٹھ گیا نا آپ سمجھ گئے نا. جو ہے وہ وجود ہے. اگر وجود نہ ہو تو جتنے وجود کے لیے اسباب راحت ہیں وہ سب بیکار ہیں. اور یہ ایسی کھلی ہوئی چیز ہے کہ اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہر شخص سمجھتا ہے. معمولی سی بیماری میں وہ چیزیں بری معلوم ہوتی ہیں کہ جائے کہ عدل یا نہیں. ایک دفعہ کوئی 45 برس ہوئے مجھ کو تب محرقہ ہوا، یہ ٹائیفائڈ، اور وہ کوئی 2 مہینے رکھا. اب عظیم شان بخار تھا، اس سے یہ تمام آسام میں میرا خرابیاں پیدا ہو گئی اور اب تک اتارتا ہے. تو ہم ایک مکان میں چھوٹے سے میں رہا کرتے تھے کہ اس کی جو دیوار تھی وہ دوسرے مکان کی تھی. ان کو مکان بنانے کی ضرورت پڑی، انہوں نے اس دیوار کو توڑ دیا تو وہ بالکل خالی ہو گیا، بے پردہ ہو گئی دیوار. ہماری یہاں عورت کوئی نہیں تھی، ہم بھائی تھے اور والد. ہماری بہن کوئی نہیں، والدہ کوئی نہیں. اس لیے ہمیں اس کی تو خیر کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی اب ان کے یہاں شادی ہوئی تو ان کے یہاں بڑے بڑے قسم کے قورمے اور پلاؤ اور یہ چیزیں برابر بالکل پڑوس میں اس ٹوٹی ہوئی جگہ میں انہوں نے تیار کرائی. تو وہ میں باہر اپنے سین میں لیٹتا تھا. وہ سین چونکہ دیوار ٹوٹنے سے بالکل مستوی ہو گیا تھا اس کے، تو وہ سامنے جگہ جاتی تھیں اور ان کی خوشبوئیں آتی تھیں. تو مجھے اتنی سخت تکلیف ہوتی تھی کہ میں اپنے والد صاحب سے کہا کرتا تھا کہ مجھے اندر لٹا. اس کی خوشبو اتنی ناگوار گزرتی تھی تبے محرقے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو تبے محرقے سے بچائے، اور جسے یہ ہوا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے. یعنی اتنی میٹھی اور عمدہ چیزیں اور خوشبوئیں اتنی ناگوار گزرتی ہیں کہ اس کا اندازہ میں ہی کر سکتا ہوں. اس میں گزری ہے جس پہ جو اس میں مبتلا ہوگا وہ آگے نہ آتے. تو مردے کو کیا پتہ چل سکتا. تو اصل نعمت جو ہے وہ وجود ہے، حیات، یہ نہیں. آپ سمجھ گئے نا؟ اگر یہ نہ ہو تو وہ کل بیکار ہیں. تو نعمتوں کی اصل کیا نکلی؟ وجود. نہیں سمجھا؟ تو وجود کا دے دینا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. نہیں سمجھا آپ؟ ہے تو کل کائنات کو جس کی وجہ سے وجود دیا گیا ہے وہ شخص جو ہے کل کائنات کے لیے باعث رحمت ہوا یا نہیں؟ بس یہی مانے رحمت للعالمین ہونے کے. اسی لیے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ان میں کسی کو بھی وجود کی نعمت نصیب نہیں ہو سکتی تھی اگر تم نہ ہوتے. تو میں نے ان سب کے لیے تم کو رحمت بنا کے بھیجا. بولو کیا کہتے ہو؟ پتا بس صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسروں کو. اور اس بات کو یاد رکھا کہ کبھی مجھ سے اختلافی مسئلہ نہ پوچھنا. میں کبھی اختلاف سے وہ نہیں اختلاف کرتا ہوں. ہر وہ اختلاف کرنے والے مذہب کو صحیح سمجھتا ہوں. آپ جس عقیدے پر چاہیں چلیں، مجھے کوئی اختلاف. لیکن جب آپس میں آپ لڑیں گے اور اختلاف کریں گے تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. وہ صحیح مضمون سوچنے کی قوت جاتی رہتی ہے اس چکر میں رہ کر. ہمیں اس سے کیا مطلب؟ آپ جو کرنا کر رہے ہیں. جو بخاری شریف پر عمل کر رہا ہے وہ سیدھا فردوس کے راستہ اختیار کر رہا ہے. جو ہدایت پر عمل کر رہا ہے سیدھا فردوس میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، نہیں آیا آپ کے خیال؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر رہا ہے قطعی جنت میں جا رہا ہے. جو خدا کی توحید بیان کر رہا ہے قطعی جنت میں جا رہا ہے. اب رہ کے بعد ایسے مسائل جن میں آپس میں اختلاف ہو ان کو ان کے حال پہ مختلفین کے چھوڑ دو. یہ اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کر دے گا، جس کے معنی کل کے ہیں، کل ہو جائے. ذہن بیٹھ گیا نا؟ مجھ سے نہ پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو. اب سمجھ میں آ گیا آپ کے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تمام عالموں کے لیے باعث رحمت اللہ. اور ویسے اگر آپ دوسری قسم کی بحث کریں گے میں سمجھا ضرور دوں گا اس کو بھی، مگر میں اسے پسند نہیں کرتا. میں کسی فریق کے لیے وہ نہیں.
بولنے میں رہتا ہے نہیں چلتا ٹھیک ہو گیا. آپ ایسی بات ہی نہ پوچھیے. یہاں اتنے عظیم الشان علوم کی باتیں ہو رہی ہیں جو آج سے 1000 برس پہلے ہوا کرتی تھیں. اس دور میں کہیں نہیں ملتی, تاریخ میں کہیں نہیں پتہ چلتا. اتنی قیمتی مضامین کو کم قیمت نہ بنائیے. بس اس سے بہتر یہ ہے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے, اسے ضائع ہونے دیجیے. جو سمجھ میں آئے لے لیجیے, نہ سمجھ میں آئے کچھ نہیں. علاج میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ خدا سے ہدایت مانگیں اور دعا مانگیں. بس بغیر توفیق خدا کی نہیں ہو سکتی. اور میں آج ناغن ہوں, اس لیے تفسیر کا مضمون اب دیکھیے کیا وجہ. وقت ہو گیا آج تو, آج تفسیر نہیں ہو سکے گی. آج جو مضمون تفسیر کا ہوتا میں آپ کے سامنے بیان کرتا. 1200 برس کے, 1000 برس کے جو علماء کی رائے ہیں, ان رائےوں کو اول وہلے میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں صحیح ہے یہاں غلط ہے. اور نہیں پتہ چلتا تو پھر صحیح بات خود ایجاد کر کے نکال دیتا ہوں. یہ میرا کام ہے, وہ مجھ سے لو. جو دوسرے کام کر سکتے ہیں وہ ان سے لو. تو اب یہ مضمون کے بہت اچھا ہو گیا. اب یہ حضرات کر رہے ہیں تو اب تفسیر کا مضمون کل کریں. یہ کرنا کیوں تو وہ 1 گھنٹے میں تو سے کم میں تو ادا نہیں ہونے کا. 1 گھنٹے سے کم میں ادا نہیں ہونے کا. وہ لوگ گھاس کاٹنے سے کیا فائدہ. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ خبر نہیں کس کو توفیق دے دے, مضمون سمجھ میں آ جائے. ہمارا مقصد یہ کسی طرح دل بیٹھ جائے. بس سمجھانے کا مقصد وہ ہے, وہ سمجھنا ہے. آگے تعلیم کا مقصد تعلم ہے. اس لیے معلم اول نے جب بھی تعلیم کی ہے اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ سیکھ لوگوں کو اجرت ہے. آپ سمجھ گئے نا, سمجھانے کی اجرت کیا ہے سمجھنا. ما اسألکم علیہ من اجر, یہ برابر ہر معلم کہتا چلا آ رہا ہے کہ میں کوئی اجرت اس کی نہیں مانگتا بیرونی. اس کی اصلی اجرت یہ ہے کہ جو سمجھا رہا ہوں اسے سمجھ لو. وہ تمہارا سمجھنا ہی یہی میری اجرت ہے. جتنے بھی حاجیاں ہیں سب یہی کہتے ہیں, کسی نے اجرت نہیں لی سمجھانے کی, فیس نہیں لی. وہ اس کی فیس اور اجرت یہی ہے کہ تم سمجھ لو, یہی بولو. صاحب وہ تو بات کی چیز ہے, کیسی باریک بات. اس لطیفے کو آپ نہیں سمجھے, اتنے حسین لطیفے کو اس کو یعنی کتنی اچھی بات ہے. آپ سمجھ گئے نا مفہوم نہیں. یہ تو ظاہر ہے بچہ سبھی جانتا ہے کہ خدا تو دے گئی اجرت. میں تو اس نے جو ندرت اور انوکھا پن پیدا کیا تھا اس کو بگاڑ دیا نا. اگر آپ اس طرح بیچ میں بولیں گے تو وہ مضمون ختم ہو جائے. لین بیٹھیے نا بس. تو اب تم اپنے نبی پر درود و سلام پڑھو. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھو اور خدا تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان اللہ رب العرش عما یصفون. سبحان الملک القدوس سبوح قدوس سبوح قدوس. سبحان الملک الحی الذی لا یموت. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على نبينا ومرشدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك اليقين. اللهم إنا نسألك اليقين. اللهم إنا نسألك اليقين. الله 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 الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.